اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، طبقہ خواتین کی جانب سے ہماری عقیدتوں کا خراج ایک ایسی ہستی کو ARYQTV کے اس خوبصورت پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اور خوبصورت طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، کہ جو صدیق ہیں، کہ جو عتیق ہیں یعنی آزاد ہیں، اور آزاد کس سے؟ حضور کی زبان مبارک سے یہ خوبصورت بشارت آپ کو ملی ہے کہ آپ کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جو السابقون الاولون میں شامل ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں، آپ سچوں کے سچے ہیں، آپ سب سے اچھے ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ عتیق ہیں، آپ مجسم سچائی ہیں، آپ وہ ہیں کہ سارا گھرانہ، سارا خاندان شرف صحابیت سے مشرف ہے، آپ وہ ہیں کہ جن کے والد صحابی، جن کے بیٹے صحابی، آپ وہ ہیں کہ جن کی شہزادی مومنین کی ماں ہیں، آپ وہ ہیں کہ جن کی شہزادی کی وساطت سے متعدد روایات، متعدد احادیث امت مسلمہ تک پہنچی ہیں۔ جناب، ہم ذکر کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ گزشتہ نشست میں یا جو ہمارا پریویس ٹاک شو تھا اس میں ہم نے جانا، اور جو اسکالرز ہمارے ساتھ موجود رہیں آج بھی وہی موجود ہیں، اور ہم نے کیا جانا؟ ہم نے آپ کی ولادت کے تعلق سے قریش کے معزز قبیلے بنو تمیم میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ ابتدائی طور یعنی شروع سے ہی آپ موحد تھے، یعنی بت پرستی کے لوث سے، برائی سے آپ پاک تھے۔ پھر ہم نے بات کی آپ کے معزز قبیلے کی، آپ ایک صاحب ثروت اور صاحب شوکت لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور وہ ساری دولت راہ خدا میں آپ نے نچھاور کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والے، ایک ہوتا ہے کام کرنا، ایک ہوتا ہے سب سے پہلے کرنا، تو آپ نے سب سے پہلے قبول اسلام کیا مردوں میں، آزاد مردوں میں۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کی ہے، تبلیغ خدمات کے تعلق سے بات کی ہے۔ آج ہم گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن پہلے تعارف ہو جائے۔ جو پہلی مہمان اسکالر ہیں جناب، ماشاء اللہ جداگانہ انداز تکلم ہے اور سیر حاصل، جامع اور خوبصورت گفتگو آپ کا اعزاز ہے، اور ماشاءاللہ ہم سب ان سے سیکھتے ہیں۔ انہیں سلام عرض کرتے ہیں، ماشاءاللہ شائستہ لب و لہجہ رکھتی ہیں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں بہت آپ کو۔ شکریہ۔ جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ بصیرت افروز گفتگو فرماتی ہیں، اور ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، اور خوبصورت اور تسلی بخش آپ کا انداز تکلم ہوتا ہے۔ جو بھی سوال ہم ان کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، ہمیں ماشاءاللہ خوبصورت جوابات ان کی جانب سے ملتے ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ جناب، آج جو مہمان ثنا خواں ہمارے ساتھ ہیں، منقبت خواں ہمارے ساتھ ہیں، بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنی عقیدتیں نچھاور کرنے کے لیے موجود ہیں، اور انہیں بھی بہت لوگ پسند کرتے ہیں، خواتین انہیں سننا چاہتی ہیں، اور نوجوان نسل میں جو لڑکیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ ان سے سیکھتی ہیں اور انہیں سراہتی ہیں، اور ہم بھی انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ سعدیہ عزیر کاظمی موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خوبصورت آواز میں آغاز کیا جائے۔ اے میرے مالک، میرے خالق، میرے مولا، تیرے در پہ آ کے میرا دل یہی بولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، تیرے دم سے میرا جینا، میرا مرنا ہے،
تیری نصرت ساتھ ہو پھر کیسا ڈرنا ہے، چاند تارے پھول شبنم تیری سنائی، ہر طرف پھیلی تیری قدرت کی رانائی، ایک سجدے نے ہے مجھ پر راز یہ کھولا، میرے اللہ میرے مالک اے میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، منتشر ہے منقسم ہے آفتوں میں ہے، آج تیرے نام لیوا مشکلوں میں ہے، بن کے سب تسبیح کے دانے ایک ہو جائیں، ایک ہو قول و عمل سب نیک ہو جائیں، دل میں ہو کاوش بلند ایمان کا شعلہ، میرے اللہ میرے مالک اے میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، زبان نام کیا پیارا لیا ہے، فضا کو بھی معطر کر دیا ہے، زبان نام کیا پیارا لیا ہے، فضا کو بھی معطر کر دیا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کس میں مصطفیٰ کی روشنی نے جہاں بھر کو منور کر دیا ہے، زبان نام کیا پیارا لیا ہے، فضا کو بھی معطر کر دیا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کہ عشق مصطفیٰ میں جی رہے ہیں، کہ عشق مصطفیٰ میں جی رہے ہیں، کہ عشق مصطفیٰ میں جی رہے ہیں، خدا نے کیا مقدر کر دیا ہے، زبان نام کیا پیارا لیا ہے، فضا کو بھی معطر کر دیا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کہ بو بکر و عمر ہیں تیرے دم سے، کہ بو بکر و عمر ہیں تیرے دم سے، کہ بو بکر و عمر ہیں تیرے دم سے، کسی کو عثمان حیدر کر دیا ہے، زبان نام کیا پیارا لیا ہے، فضا کو بھی معطر کر دیا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ سلامت رہیے سعدیہ، اور حمد و نعت سے خوبصورت آغاز ہو چکا ہے۔ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زنیرہ انور صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی آپ کے فضائل و مناقب کے تعلق سے، لیکن آج میں چاہتی ہوں کہ وہیں سے دوبارہ سے ربط جوڑا جائے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے فضائل و مناقب بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سب سے زیادہ قابل تعریف، یعنی دنیا میں ہر کوئی کسی کی بھی تعریف کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ کسی ایک شخص کو پسند کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ رائے دیتے ہیں، لیکن یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے مستند ترین تعریف وہ ہوگی جو اللہ کی طرف سے اور اس کے حبیب کی طرف سے ہوگی، کیونکہ ہمارا جو مقصد حیات ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بے شمار آپ کے فضائل بیان فرمائے۔ موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت جو آپ سے تھی اس کی تعریف فرمائی۔ چند ایک، کیونکہ ظاہر ہے کہ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، ہمارے وقت کے حساب سے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں، اچھا یہ والی جو روایت میں بیان کر رہی ہوں یہ 7 مختلف راویوں سے مختلف الفاظ کے فرق سے، کہیں بندے، کہیں امتی، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، یہ الفاظ ہیں۔ فرمایا میری امت میں یا میرے اصحاب میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، لیکن صدیق اکبر کی جو نیکیاں ہیں، ان کے جو احسانات ہیں، ان کا بدلہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی قرآن پاک میں ان کو جزا کی صورت میں عطا فرما سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں کسی کو رفیق بناتا یعنی خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن ان سے میرا رشتہ ہم نشینی کا ہے، ان سے میرا رشتہ اسلامی اخوت کا اور ایمان کا ہے، ہاں اس دن تک جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا ملے۔ یعنی اگر اللہ کو خلیل بنانے کے سوا، آپ فرماتے میرا خلیل اللہ ہے، اگر اس کے سوا بندوں میں سے میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ صدیق اکبر ہوتے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں، آسمان پر بے شمار ستارے چمک رہے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میری امت میں عمر فاروق ایسے ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ اب یہ جواب سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اب وہ سوال ان کے دل میں آیا تو پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق یعنی میرے والد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے عائشہ، صدیق اکبر نے جو ایک دن اور ایک رات ہجرت میں میرے ساتھ گزاری، سبحان اللہ، یعنی وہ جو سفر ہجرت تھا اور وہ جو غار ثور کا وقت تھا، وہ دن اور رات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی اتنا بڑا اللہ کے حبیب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقام بیان فرمایا، اور آپ ان کو جتنا پسند فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے جتنا فائدہ، جتنا نفع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے پہنچا ہے اور کسی سے نہیں پہنچا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر آ گئے۔ ماشاءاللہ۔ ابو قحافہ جب تشریف لائے تو اس وقت ان کی بہت زیادہ عمر تھی اور کافی ضعیف تھے، تو بڑی مشکل سے تشریف لائے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے اپنے والد کو کیوں زحمت دی، یعنی یہ اتنے ضعیف ہیں، بڑھاپے میں آئے ہیں، مجھے بتاتے میں آ جاتا۔ تو یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ پسند نہیں کہ آپ کو تکلیف ہو، میں آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا تھا، میرے لیے یہ کافی ہے کہ ہم تکلیف اٹھا لیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، میں ان کے بیٹے کے احسانات کو نہیں بھولا، یعنی ابو بکر کے، تو وہ اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے یہ احسانات ہیں اور میں ان کے بیٹے کے احسانات کو نہیں بھول سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رفاقت، اور جب کبھی کوئی آپ سے پوچھتا تھا، مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بنو عبد المستلق کے لوگوں نے مجھے بھیجا اللہ کے حبیب کے پاس کوئی سوال کرنے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ موجود نہ ہوں تو آپ کی غیر موجودگی میں ہم زکوٰۃ کس کی خدمت میں پیش کریں، کون جمع کرے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جمع کریں گے۔ تو ہر موقع پر امیر حج بھی بنایا گیا، اپنی جگہ نماز کے لیے بھی کھڑا کیا، اور آپ نے فرمایا مسجد نبوی کے جب سب دروازے بند کر دیے جائیں گے تو ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ کیا بات ہے، ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے۔
اللہم صلی علی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹاک شو برائے خواتین سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب بریک سے قبل بات ہوئی آپ کے فضائل و مناقب کے تعلق سے، اب بہت پیارا تذکرہ ہے۔ یہ تذکرہ ہے ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ایک عاشق رسول کا عشق، اور عشق بھی عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر ہونا چاہیے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم جناب اپنی بہت ہی پیاری اسکالر محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کی سمت پڑیں گے۔ جی آپا۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیکر صدق و وفا، ہم راز و ہم سفر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وصف آپ کی پوری زندگی، آپ کی صفات، آپ کے کردار و عمل پر بہت نمایاں ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت و پیار ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس شاخ کو قیامت تک فیض ہی سیدنا صدیق اکبر سے پہنچتا رہے گا۔ ان عاشق صادق نے وہ معیارات بنا دیے کہ کون ہے جو ان معیارات پر پورا اتر سکے۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا بحد بشر اس کی تعمیل کرتے نظر آتے ہیں۔ تسلیم و رضا کے ایسے پیکر، نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی فرمان جاری ہوتا ہے، سب سے زیادہ تعمیل میں آگے بڑھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ دیکھیں تو راحت و آرام، آسائش، اولاد، مال، جان، گویا تن من دھن سے جیسے کسی کو دھن لگ جاتی ہے، ایک جنون کی، ایک محبت کی، ایک عشق کی، وہ رنگ نظر آتا ہے۔ اور ابھی جیسے ان ڈاکٹر صاحبہ نے بھی حوالہ دیا اس حدیث مبارکہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مبارک کہ آپ ان کے مال سے مجھے اللہ ہی ان کو جزا دے گا، تو فوراً فرماتے ہیں کہ کیا میں اور میرا مال یا رسول اللہ آپ کا، گویا اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصرف ہے ان کی جان پر اور ان کے مال پر، اور کسی کے مال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تصرف نہیں فرماتے تھے جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور وہ اتنا مشہور واقعہ کہ آپ نے سارا گھر کا مال پیش کر دیا۔ آپ تصور کریں، یہ آج کے دور میں اپنے دائیں بائیں نگاہ ڈالیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ان زمانے میں عورتیں سوئیاں وہ اپنی جو ہوتا تھا نا گھر، اس کی دیواروں میں ایسے لگا دیتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر جب گھر سے روانہ ہو رہے ہیں تو آپ دیواروں پر ہاتھ مارے کہ کوئی ایک سوئی بھی رہ نہ جائے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول کافی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کافی سمجھنا ان کی روح میں اترا ہوا ہے، ان کی قلب و جاں میں اترا ہوا ہے۔ انہیں یہ نہیں خیال کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا یا کوئی سوال ہوگا کہ کتنے لے کر آئے ہو، نہیں، وہ تو حضور نے فرما دیا ہے، تو جو کچھ ہے وہ بحضور خدمت پیش ہے، ان کے قدموں پر نثار ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ کی وفات کا سبب بھی جو علماء نے لکھا وہ ہجر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، سبحان اللہ، دیکھتے رہنا، سبحان اللہ، سبحان وہ دیکھیں نہ دیکھیں ہم دیکھتے رہیں، اس کیفیت میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو آپ چہرے سے نظر ہی نہیں ہٹتی ہے، چہرے سے نظر نہیں ہٹتی، بے شک بے شک۔ تو ہر گھڑی ہر لمحہ ان کی معیت میں گزرتا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا تو روایات میں آتا ہے کہ جو بھی خشک، جیسے خشک لکڑی ہوتی ہے، ایسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، اور سینے سے جیسے ہڈیاں ابلتی ہے ایسے آواز آتی تھی، کیونکہ ہجر میں اور غم میں گویا آپ کا دل جو ہے اس طرح روتا تھا کہ جیسے پانی کو جوش آ رہا ہو۔ اس لیے سبب بھی یہی کہ آپ صرف 2 سال اور چند ماہ رہے، اور اس میں ایک اور بھی تھی کہ آپ چھوٹے بھی اتنے ہی تھے۔ جی، یہ بھی ایک فنائیت کا وہ مقام کہ آپ کا وصال بھی اتنے ہی اس وقت کے بعد ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، وارفتگی اور عشق کی ہر گھڑی ہر لمحہ جانثار ہیں، ہر لمحہ ہر آن قربان ہو رہی ہیں۔ اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، خلیفہ بن جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ، فرماتے ہیں نہیں،
میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں، اور ایک بار فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان فرمائی تو ساتھ یہ کہا کہ پارسال میں نے ان سے یہ سنا، تو بس یہ بات آنی تھی کہ پارسال یعنی پچھلے سال، اور آنسو رواں ہو گئے کہ پچھلے سال تو حضور سامنے تھے، حضور یہاں تشریف فرما تھے، اور اب میں انہیں دیکھ نہیں پا رہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے تو اتباع نبی آپ بھی جاتے ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس، اور وہاں جا کے کیا معمول ہے؟ صرف حضور کی بات ہے، صرف سرکار کی بات ہے، سرکار کے حسن و جمال کی بات ہے، حضور کی احادیث پر، حضور کی گفتگو پر، حضور کی زندگی پر، حیات مبارکہ پر، اور بیٹھ کر اشک بار رہنا، روتے رہنا، یہ آپ کا معمول تھا، یہ آپ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ان کا جیسے تن من دھن سے میں نے کہا، مال سارا، جان، آرام، آسائی، ہر چیز آخر تک قربان کی، اور جب آپ کا وصال ہوا آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو لے جانا، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جنت البقیع میں باقی صحابہ کے ساتھ دفن کر دیں۔ تو جب یار غار کو لے جایا گیا اور اجازت طلب کی گئی تو روایات میں آتا ہے کہ دروازہ کھل گیا خود بخود، اور آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی، وہ عاشق صادق، وہ ہمراز و ہم سفر، آج بھی اپنے حبیب کے پہلو میں ہی بے شک بے شک آج بھی ہیں۔ دوستی دیکھیے، رفاقت دیکھیے کہ حضور نے ایسے قبول فرمائے کہ وہاں جبریل اور میکائیل کو فرمایا کہ اور ابو بکر اور عمر دونوں جو ہیں میرے یہاں وزیر ہیں، مشیر ہیں، ہر بات میں مشورہ کرنا، اللہ کی طرف سے بھی حکم آیا وشاورہم فی الامر کہ ان سے مشاورت کیجئے۔ تو ایک مشیر خاص ہے، ہمراز اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو باتیں سیدنا صدیق اکبر سے ہوئیں معراج کی، وہ باقی سب سے نہ ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا ایک خاص مقام ہے، مرتبہ ہے جو آپ کو اس محبت کی وجہ سے عطا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ عشق مصطفیٰ ہی پہ کرام ہو، لیکن ایک سخاوت جو وصف میں نظر آتا ہے ڈاکٹر زنیرہ انور صاحبہ، وہ بھی بہت امتیازی وصف ہے۔ اور آپ کے جب اخلاق کریمانہ کے تعلق سے حضور کے ہم دیکھتے ہیں تو وہ آپ انتہائی متبع سنت ہمیں نظر آتے ہیں نا، تو اس حوالے سے سخاوت کے حوالے سے کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار ایسی خوبیاں ہیں، آپ کے کمالات ہیں، آپ کے جو ہیں فضائل ہیں، لیکن ایک خاص پہلو سخاوت، یہ وہ پہلو ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ قرآن پاک میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ 32 ایسے مقامات ہیں جی جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آیات نازل ہوتی ہیں، یعنی وہ ان کے اوصاف میں نازل ہوتی ہیں، ان سے ریلیٹڈ ان کے بارے میں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو تعداد ہے آیات کی وہ آپ کی سخاوت ہی کے سبب سے ہے۔ کہیں آپ کا اپنے قرابت داروں پر خرچ کرنا وہ بیان کیا گیا، کہیں آپ کی بے لوث خدمت، یعنی جب آپ نے حضرت بلال کو بہت بڑی قیمت پر فروخت کسی تاجر نے کیا، اور وہ جانتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق خود تاجر ہیں اور بہت مالدار ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر، آپ کی خواہش پر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم ان کو، تمہارا غلام ہے، تم ان کو کتنی قیمت کے عوض فروخت کرو گے؟ تو اس نے کئی گنا جان بوجھ کر قیمت بڑھا دی۔ اب اس کا خیال یہ تھا کہ ادا نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو بھی میرا بھلا ہو جائے گا۔ تو جب انہوں نے وہ قیمت بخوشی ادا کر دی تو وہ تاجر بڑا حیران ہوا اور کہتا ہے کہ آپ نے تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، کہ یہ غلام اتنی قیمت کا تو نہیں تھا، میں نے تو جان بوجھ کر قیمت بڑھا دی تھی۔ تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھاٹے کا سودا تم نے کیا ہے، میں نے تو اپنے نبی کے کہنے پر یہ مال خرچ کیا، ہاں تمہارا گھاٹا اس لیے ہے کہ تم اس سے دگنی بھی کہہ دیتے تو میں ادا کرتا، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہیں آزاد کروانا ہی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی قبول اسلام کے وقت آپ کے پاس، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار یا درہم تھے،
اور جب آپ نے ہجرت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ کے پاس 5000 دینار تھے، یعنی 35,000 جو درہم تھے، جو دینار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اور میں پھر کلیئر کروں گی جو ہم نے اس سے پچھلی بات میں بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال سے پہنچا ہے وہ کسی اور کے مال سے نہیں پہنچا۔ تو میں کچھ سننے والوں کے لیے کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے حبیب نے اپنی ذات پر اس میں سے کچھ خرچ نہیں کیا تھا، یہ دین اسلام کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے، نادار مسلمانوں کے لیے، نادار مہاجرین کے لیے اس مال کو خرچ کیا گیا، یا تعمیر میں مساجد کی وہ مال صرف کیا گیا۔ تو جو آیت مبارکہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معیار قائم کر دیا کہ جب تک ہم مال راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہم اپنی محبت کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ یہ جو سخاوت ہے یہ اتنی بڑی آزمائش ہے، کیوں قرآن پاک میں کہا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ وہ آزمائش ہے۔ تو بہت سے لوگ دعوے کرتے ہیں محبت کے، محبت رسول کے، اللہ سے محبت کے، لیکن جب مال کی بات آتی ہے، مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو گن گن کر خرچ کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں کتنی ہماری زکوٰۃ بنتی ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور صدیق اکبر کا حال یہ ہے کہ آپ نے کچھ اپنے پاس رکھا ہی نہیں۔ اور مجھے وہ خوبصورت واقعہ بھی امتیاز صاحبہ نے بھی جو بیان کیا، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا مالی مدد کی ضرورت ہے، جو جو لا سکتا ہے لے آئے۔ کسی نے اپنی ایک دن کی مزدوری پیش کر دی، یہ خاتون اپنا پورا زیور لے کر آ گئیں، جس کے بس میں جو تھا۔ صدیق اکبر کے آنے سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی اپنی جائیداد دے دی پیش خدمت، اور دل میں سوچا آج میں ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا۔ اچھا، اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جو قرآن پاک میں کہا گیا نا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلہ کرو، اور قرآن کی تفسیر اللہ کے پیارے حبیب اور آپ کی سیرت کا عملی جو پیکر تھے وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر آتے اور آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ فرماتے ہیں ابو بکر گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ مال، وہ سامان دیکھ کر اللہ کے پیارے حبیب نے کیسے اندازہ لگایا، ماشاءاللہ، یعنی آپ کو اپنے ساتھی، اپنے امتی، اپنے غلام، اپنے عاشق کے حال کا، ان کے گھر کی کیفیت کا بھی معلوم ہے کہ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ سب لے آئے، کچھ نہیں چھوڑ کے۔ اور اس موقع پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا اللہ کی قسم میں کبھی ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں نکل سکتا۔ واہ واہ، تو آپ نے اپنے مال کو، یہ آج کے دور میں ضرورت بھی ہے نا ایکنالج کرنا دوسرے کو، ہم ذرا پیچھے رہتے ہیں نا اس میں، ہم خدا نخواستہ حسد کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، تو مقابلہ تو کریں لیکن حسد کا غلبہ نہ ہو کہ اس دوسرے کی عظمت کا اعتراف کرنا کہ واقعی یہ مجھ سے جیت گیا، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ مال بہت بڑی آزمائش تھی، اور جو عاشق ہیں وہ اپنے مال قربان کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے نبی کے قدموں میں، اللہ اور اس کے نبی کے حکم پر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خلیفہ اول صدیق اکبر ہر چیز میں سبقت لے جانے والے، سب سے اول ہیں، سب سے آگے ہیں۔ ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، بات ہو رہی ہے سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں، ثنا خواں، منقبت خواں موجود ہیں، اور جناب میں محترمہ امتیاز جاوید کاکوی صاحبہ کی سمت بڑھ رہی ہوں۔ اور امتیاز صاحبہ، میں اور میرے ناظرین آپ کی اولاد امجاد کے تعلق سے جاننا چاہیں گے۔ شکریہ ندا۔ دیکھیں، تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ جیسا ہوتا ہے وہ ویسا دیکھنا چاہتا ہے اپنی اولاد کو بھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز جس کا ذکر پہلے بھی ہوا کہ 4 پشتیں آپ کی صحابیت کے اس مقام پر فائز ہوئیں، وہ کیسے؟ آپ کے والدین ابو قحافہ اور ام الخیر والدہ، دونوں والدین کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کی ازواج ام رومان، حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت حبیبہ خارجیہ انصاریہ، تو یہ تینوں ازواج جو تھیں یہ اسلام میں، دائرہ اسلام میں آئیں۔ پھر آپ دیکھیں تو صحابیت کے اس سے اعزاز سے بھی سرفراز ہوئیں۔ آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تاریخ میں پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء
یہ دونوں وہ ہیں جو ہجرت کے موقع پر موجود تھے، اور حضرت عبداللہ سارا دن خبر لیتے اور آپ کو غار ثور میں آ کر کفار مکہ کی سرگرمیوں کے بارے میں بتاتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کھانا پہنچاتی تھی، رات کے اس پہر میں پہنچنا، اور پھر جب ہجرت کے لیے آپ غار ثور سے نکلنے لگے ہیں تو جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ذات النطاقین کا کہ انہوں نے کمر بند سے وہ کھانے کا وہ لنچ باکس باندھا تھا، تو ایک اس طرح سے آپ کی اولاد بھی خدمت میں نظر آتی ہے۔ تو زینب ام رومان سے 2 بچے، جن میں حضرت عبد الرحمن اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن شروع میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو جب ابتدائی غزوہ میں جب وہ شامل ہوئے کفار کی طرف سے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو بتایا کہ ایک بار آپ میری زد میں آئے، تلوار کی زد میں آئے، مگر میں نے والد سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ اللہ اکبر۔ جی ہم جو بات کرتے ہیں نا عشق کی اور محبت کی اور استقامت کی، وہ کمال درجے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی صاحبزادی، جنہیں نبی کریم علیہ السلام کی محبوب زوجہ کا شرف عطا ہوا، پھر حضرت حبیبہ سے آپ کی بیٹی ایک صاحبزادی حضرت ام کلثوم، اور اسی طرح حضرت اسماء بنت امیر سے آپ کے ایک بیٹے محمد، اور آپ کی جو نسل ہے وہ محمد اور عبد الرحمن سے چلی تاریخ میں، اور اس طرح سے، اور حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، کیونکہ ان کی شادی حضرت زبیر سے ہوئی تو وہ بھی صحابیت کے شرف سے بہرہ ہوئے۔ اس طرح 4 نسلیں جو تھیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی معیت اور آپ کی رفاقت سے سرفراز ہوئیں۔ تو یہ ایک اتنا بڑا اعزاز ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ باقی ایک پیغام دینا چاہوں گی ندا، دیکھیں آج ایک تصوف اور روحانیت پہ بات ہوتی ہے اور اس کا تعلق باطن سے ہے۔ ہم ابھی بات کرتے رہے کہ آپ کا ظاہر، آپ کا عمل، آپ کی شریعت پر عمل کرنا، تسلیم و رضا کا پیکر بننا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تصوف کی جو اساس ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صفات پر ہے، کہ جو تواضع آپ میں پایا جاتا تھا، جو خشیت کے رنگ پائے جاتے تھے، جو مخلوق خدا سے محبت کے رنگ پائے جاتے تھے، یہ غلاموں کو آزاد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، خلیفہ ہوتے ہوئے بھی اس بڑھیا تک پہنچنا، صبح سویرے اس کے کام کرنا، بکریوں کا دھونا، یہ کیا تھی؟ مخلوق سے محبت تھی۔ اور یہی وصف اولیاء عظام میں نظر آتا ہے، یہی تصوف کی بنیاد بنتا ہے کہ محبت آفاقی ہو اللہ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مطلب ہی یہ ہے مخلوق خدا سے محبت۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی طبیعت میں اور مزاج میں جو نرم دلی پائی جاتی تھی، جو رقیق القلب تھے آپ، جو نرمی اور محبت اور شفقت کا رنگ پایا جاتا تھا، یہی چیزیں بعد میں اس پر تصوف کی اساس بنی، اور تصوف کا پورا جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ان عادات اور ان صفات پر بیس کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور پیغام میں چاہوں گی کہ شامل کیا جائے گا آپ کی جانب سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پوری کی پوری جو حیات مبارکہ ہے وہ ظاہر ہر دن ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے، لیکن بحیثیت سربراہ اور امیر المومنین اور حاکم، وہ بڑی پیاری ان کی کوٹ ہے کہ جب وہ پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، امیر المومنین جب وہ بنا دیے گئے، خلیفۃ المسلمین بنا دیے گئے، تو فرمایا لوگوں مجھے تمہارا حاکم بنایا گیا ہے، لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں کچھ اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر کچھ غلطی مجھ سے ہو جائے تو مجھے ٹوکنا۔ اب یہ جو بات ہے وہ جسے جنت کی بشارت ملی ہو، وہ جسے رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی ہو، وہ جس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا ہو میری امت میں سب سے بہتر یہ ہے، اور وہ جب حاکم بن جاتے ہیں تو وہ عوام سے خطاب کر کے کہتے ہیں میں تم سے بہتر نہیں ہوں، یعنی میں بشر ہوں، انسان ہوں۔ میں حیران ہوں اس بات پر کہ کیا اللہ کے یہ بندے ہیں، کیسے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیسی عاجزی۔ آج ہمیں تھوڑا سا مرتبہ مل جائے، تھوڑا سا مقام مل جائے، تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم عقل کل ہیں، ہم تنقید برداشت نہیں کرتے، ہم اپنی اصلاح نہیں چاہتے۔ ہزاروں دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی جینوئن کوئی غلطی ہو جائے اور کوئی دوسرا ٹوک دے، اور چاہے با ادب ہو کر بھی ٹوکے تو ہماری ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے۔
ہمیں برا لگ جاتا ہے کہ ہمیں اس نے ٹوک دیا، ہم سربراہ ہیں، ہم حاکم ہیں، اور ہمارے ہاں تو ایڈیمز بنا دیے گئے نا، باس از آلویز رائٹ. تو یہ جو کانسیپٹ ہمارے پاس ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی وہ جن کا اقتدار بھی اللہ کی رضا کے لیے تھا، جن کی محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور جن کی سخاوت بھی اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور جس کے بارے میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وہ نیکی کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا اور تقوی حاصل کرنے کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ان کے قدم پر چلنے کی توفیق، نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کا. میں شکر گزار ہوں. سعدیہ عزیر کاظمی آپ کی، اور آپ کی آواز میں ایک کلام شامل کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب کوشش یہی کرنی ہے آج کی ماؤں کو، ان ویورز کو، ان بہنوں کو کہ جو اس وقت یہ خواتین کی خصوصی نشست، میں سمجھتی ہوں یہ ہم سب کی جانب سے ہماری عقیدتوں کا خراج ہے، کیونکہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کیں، یعنی ڈیڈیکیٹ کر دیں، اور پھر جناب چلتی پھرتی تصویر ہمیں یعنی حضور کی اتباع کی ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے، اور یہی تو اسلام کا تقاضا ہے. تو ہم سب کو حضور کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں تازہ کرنا ہے. اس بات کے ساتھ، اس شعر کے ساتھ کہ سچ یہ ہے کہ داور سے جڑے رہنا ہے، سچ یہ ہے کہ داور سے جڑے رہنا ہے، حق یہ ہے پیمبر سے جڑے رہنا ہے، حق یہ ہے پیمبر سے جڑے رہنا ہے، اور ابو بکر کے دامن سے جڑے رہنا بھی اسلام کے دامن سے جڑے رہنا ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سعدیہ. دل و جان سے نثارے مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں کہ محبوب حبیب کبریا صدیق اکبر ہیں کہ محبوب حبیب کبریا صدیق اکبر ہیں. رہے غافل نہ ایک پل سرور عالم کی خدمت سے، رہے غافل نہ ایک پل سرور عالم کی خدمت سے. وفا نازاں ہے سے با وفا صدیق اکبر ہیں. وفا نازاں ہے ایسے با وفا صدیق اکبر ہیں. رہے ہمراہ ہر دم اب بھی پہلو میں نبی کی ہیں. رہے ہمراہ ہر دم اب بھی پہلو میں نبی کی ہیں. کوئی دیکھے تو کیسے دل ربا صدیق اکبر ہیں. کوئی دیکھے تو کیسے دل ربا صدیق اکبر ہیں. کیا قربان سارا گھر نبی کے ایک اشارے پر. کیا قربان سارا گھر نبی کے ایک اشارے پر. وہ
اہل ہمت و جود و سخا صدیق اکبر ہیں، وہ اہل ہمت و جود و سخا صدیق اکبر ہیں، دل و جان سے نثار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔